ایک وقت تھا جب ڈائناسور بڑے پرسکون طریقے کے ساتھ ہماری زمین پر رہتے تھے اور بہت بڑے عرصے تک انہوں نے ہماری زمین پر راج کیا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس دن نے پوری طرح ہماری زمین سے ڈائناسور کا خاتمہ کر دیا۔ اس دن صرف ڈائناسور ہی نہیں بلکہ اور جانوروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس دن ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نے ہماری زمین سے ڈائناسور مکمل طور پر ختم کر دیے۔ اور زیادہ تر ڈائناسور کہاں رہتے تھے، ان کی کتنی اقسام تھی اور ان کی خوراک کیا تھی، یہ سب جانتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈائناسور کیا کھاتے تھے اور ان کی کتنی اقسام تھی۔ ڈائناسور کی کئی اقسام تھی اور مختلف نام تھے۔ ان میں چند مشہور ڈائناسور کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ٹی ریکس۔ ٹی ریکس ڈائناسور جس کا ذکر سب سے زیادہ خطرناک اور خونخوار ڈائناسور میں ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا گوشت خور جانور ہے، یعنی یہ گوشت کھاتا تھا۔ نمبر 2 پر ہمارے پاس آتا ہے ٹرائی ٹوپس، اور یہ ایک سبزی خور ڈائناسور تھا۔ یہ گھاس اور سبز چیزیں کھاتا تھا اور اس کے سر پر 3 سینگ ہوتے تھے جو اس کو باقی خطرناک ڈائناسور سے تحفظ فراہم کرتے تھے۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس آتا ہے پریکیوسارس۔ یہ ایک لمبی گردن والا سبزی خور ڈائناسور تھا۔ اس کی گردن اتنی لمبی تھی کہ یہ بڑے بڑے درختوں سے آسانی کے ساتھ کچھ بھی کھا سکتا تھا۔ نمبر 4 پر ہمارے پاس آتا ہے ویلوسراپ۔ یہ ایک بہت تیز رفتار اور انتہائی چلاک ڈائناسور تھا، اور یہ ایک لمبے منہ والا ڈائناسور تھا۔ اس کا ذکر چلاک جانوروں میں ہوتا ہے۔ اور یہ تھے وہ چند مشہور ڈائناسور، اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کس جگہ پر سب سے زیادہ رہنا پسند کرتے تھے۔ ڈائناسور تقریباً پوری دنیا میں ہی پائے جاتے ہیں۔ ان کے مختلف برازموں سے ہڈیوں اور فوسل بھی دریافت ہوتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر جنگلات، کھلا میدانی علاقہ اور دلدل والی جگہ پر سب سے زیادہ رہنا پسند کرتے تھے۔ اور اب ہم بات کریں گے کہ ڈائناسور ہماری زمین سے کیسے ختم ہو گئے۔ ناظرین، ڈائناسور کو ہماری زمین سے ختم ہوئے 65 ملین سال ہو چکے ہیں۔ چلیے دوستوں، میں آپ کو لے چلتا ہوں 65 ملین سال پیچھے، جب یہ ڈائناسور ہماری زمین پر بڑے آرام سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس نے ان کی زندگی میں پوری طرح اندھیرا کر دیا۔ اس دن خلا سے ایک چھوٹا سا ایسٹرائڈ چاند کے نزدیک سے ہوتے ہوئے ہماری زمین سے جا ٹکرایا، اور اس نے ایک زبردست دھماکہ کیا اور وسیع پیمانے پر آگ لگا دی۔ اس دھماکے سے زمین کی فضا میں بڑی مقدار میں دھول اٹھی، جس نے سورج کی روشنی کو روک دیا، اور اس کے نتیجے میں زمین کا درجہ حرارت کم ہوا اور پودوں کا نظام متاثر ہوا، اور جو جانور خشکی پر تھے وہ زیادہ تعداد میں ختم ہوئے۔ اور اس دھماکے نے زمین پر بڑی تباہی مچائی۔ ڈائناسور کے خاتمے کے بعد جو جانور پانی میں موجود تھے اور جو بچ گئے تھے، انہوں نے نئی زندگی کی شروعات کی، اور یہ دور کینوزیو ایریا کہلاتا ہے۔ اور ان کے خاتمے کے آج ہزاروں سال بعد مختلف جگہوں سے بھاری تعداد میں ان کے فوسل بھی ملتے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ ڈائناسور کے فوسل رکھنے والا میوزیم شیڈونگ تیانو نیچر میوزیم ہے، جو چین میں واقع ہے۔ اس میوزیم میں ہزاروں فوسل موجود ہیں، جس میں بہت سے جراسک دور کے پرندے نما ڈائناسور بھی شامل ہیں۔ اور یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور نیچے اچھے کمنٹ چھوڑ جائیں، اور ملتے ہیں ایک اور نئی شاندار معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔